بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں پتھریلے راستے پر بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ میرے پاس میرا دوپٹہ بھی موجود نہیں تھا، پاؤں میں چپل نہ تھی۔ میرے بکھرے ہوئے بال اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ میں سخت برے حالات سے دو چار ہو چکی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ خونخوار بھیڑیے میرا پیچھا کر رہے تھے۔ وہ میری بوٹیاں تک نوچنے کو تیار بیٹھے تھے۔ ان کے قدموں کی بھیانک آہٹیں میں نے اپنے کانوں سے سن رکھی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھے بنا بس سر پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک بھاگتے بھاگتے میں سانس لینے کو رکی۔ وہ درندے ابھی تک بہت دور تھے۔ میرے سامنے سرکاری اسکول کی چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں جنہیں میں بآسانی جا کر اس میں پناہ لے سکتی تھی۔ پھر میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ان دیواروں کے اوپر سے کود گئی۔ اسکول کا ایک ایریا ایسا تھا جہاں پر بے تحاشا درخت تھے۔ میں ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ میرے زخمی پاؤں سے ابھی تک خون رس رہا تھا، لیکن ابھی مجھے اپنے زخموں کی کوئی پرواہ بھی نہ تھی۔ پرواہ تھی تو اپنی عزت کی، جو یہ شیطان صرف درندے لوٹنے کے لیے میرے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ دوسری طرف نشے میں چور وہ تینوں اشخاص چھپی ہوئی مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے۔ پھر مراد بشیر سے کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اسکول کے اندر جا کر چھپی ہے، دیکھو تو صحیح، آگے راستہ بند ہے، وہ بھلا آگے کیسے جا سکتی ہے۔ وہ دونوں بھی اس کی بات پر تائید کرتے ہوئے اسکول میں کود گئے۔ ان کے ہاتھوں میں ٹارچ تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں وہ مجھے تلاش کر رہے تھے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آنے کو تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے دیکھ لینا تھا۔ ان کے قدموں کی آوازیں لمحہ بلمحہ مجھ سے قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ تبھی مراد کے ہاتھ میں جو ٹارچ تھی اس کی روشنی میرے وجود پر پڑی۔ اس نے چیخ کر اپنے دو ساتھیوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ دیکھو تو صحیح، یہ مٹیارن یہاں چھپی بیٹھی ہے اور ہم اسے پاگلوں کی طرح یہاں وہاں تلاش کر رہے ہیں۔ چل، آج تو نے ہمیں بہت خوار کیا ہے، اب ہم تجھے مزہ چکھاتے ہیں۔ وہ مجھے بازو سے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس لے کر جا رہا تھا۔ میں بالکل بے پردہ حالت میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی شیطانیت لے کر میرے قریب آتا، اچانک ہی زوردار چنگھاڑنے کی آواز آئی تھی، اور اپنی بھلائی چاہتے ہو تو ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ اپنی حالت کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ نہایت بھاری اور خوفناک آواز ان درختوں کے بیچ میں سے ابھری تھی۔ مراد بشیر اور اس کا تیسرا ساتھی دم بخود رہ گئے تھے۔ تبھی تیز تیز درختوں کے پتے ہلنے لگے۔ فضا میں ایک زوردار چیخ ابھری تھی۔ یہ چیخ کسی اور کی نہیں بلکہ ان تینوں کی ہی تھی۔ ان کے اوپر ایک بھاری شاخ آ کر گری تھی جو ان کے وجود کو ڈھیر کر گئی تھی۔ میں ایک خوفناک منظر دیکھ کر بری طرح ڈر گئی تھی۔ آنکھوں سے اوپر کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ایک کالا سایہ تھا جو اس درخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی سیاہ مقناطیسی آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں شدید ذہنی دباؤ کے باعث گر کر بے ہوش ہو جاتی، اچانک اس وجود نے نیچے چھلانگ ماری اور مجھے اپنے بازو میں تھام دیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میری زبان سے بس یہ الفاظ ادا ہوئے تھے، کون ہو تم؟ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ صبح کا اجالا چار سو پھیل گیا تھا۔ اٹھنے کے ساتھ ہی مجھے وہ سارا خوفناک منظر بھی یاد آ گیا جو بیتی رات کو میرے ساتھ پیش آیا۔ تبھی دروازہ کھول کر میری اماں باہر آئی تھی۔ وہ اپنا ماتھا پیٹتی مجھے کہنے لگیں کہ زہرا، تو نے تو مجھے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ چودھریوں کے آدمی اس اسکول میں زخمی حالت میں پڑے تھے، ساتھ ہی تو بھی بے ہوش پڑی تھی۔ پورے گاؤں میں تھو تھو ہو گئی ہے۔ وہ بجائے مجھے تسلی دلاسا دینے کے، میرے حالات پوچھنے کے، الٹا مجھ پر ہی برس پڑی تھی۔ میں جانتی تھی کہ چودھریوں کو خوف انہیں کھائے جا رہا تھا۔ وہ اس کے خاص بندے تھے۔ میں چپ چاپ بیٹھ کر آنسو بہاتی رہی اور اپنی زخمی پاؤں کو دیکھتی رہی۔ قسمت نے پہلے کون سا مجھ پر کوئی مہربانی کی تھی جو اب مہربان ہوتی؟ اس نے تو ہمیشہ ہی مجھ پر خنجر برسائے تھے۔ میرا نام زہرا ہے۔ میری سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ میں ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ دوسری بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ میں غریب گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ میرا باپ بہت پہلے ہی مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ مجھ سے چھوٹی اور بھی 3 بہن بھائی تھے۔ اماں نے ہماری اکیلی ہی پرورش کی تھی۔ وہ چودھریوں کے گھر کام کرنے جایا کرتی تھی۔ میں نے بہت کم عمری سے ہی زندگی کے تلخ رنگوں کو پہچاننا شروع کر دیا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ زندگی پھولوں کا نام نہیں بلکہ کانٹوں کی رہ گزر ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ لوگ مجھے غریب اور یتیم سمجھ کر کس قدر بری نگاہ رکھتے تھے۔ میں فقط 13 سال کی تھی جب گاؤں کے ایک لڑکے نے مجھے ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکا 20 سال کا تھا جبکہ میں چھوٹی سی طالبہ جو 5ویں کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ جب میں اکیلی کسی گلی سے گزر رہی ہوتی تو اس کے قدموں کی تیز آہٹ سن کر میں اپنا قدم تیز کر دیا کرتی تھی۔ گھر آ کر جب میں نے یہ بات اماں کو بتائی تو انہوں نے مجھے ہی کوسنا شروع کر دیا
کہ ضرور تو نے ہی اپنے پیچھے اسے لگایا ہوگا۔ ارے کیا ضرورت ہے تجھے اسکول جانے کی، اب جوان ہو گئی ہے، گھر پر ہی بیٹھ۔ اماں کی اس بات نے مجھے دکھ پہنچایا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ہار نہیں مانی، بلکہ میٹرک تک تعلیم حاصل کر کے ہی دم لیا۔ جیسے جیسے میں جوان ہوتی جا رہی تھی میرا رنگ روپ نکھرتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھار کام کاج کروانے کے لیے چودھریوں کی بیویاں اماں کے ساتھ مجھے بھی حویلی میں بلا لیا کرتی تھی۔ ایک دن میں اماں کے ساتھ کام کاج کروانے حویلی گئی تو وہیں پر مراد نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ بڑے عیار نگاہوں سے مجھے گھورتا رہا، لیکن میں نے اسے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا۔ یہی بات اس کی مردانگی پر ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ جب بھی اس اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر حویلی سے واپس جاتے ہوئے مجھے گلی میں گھیر لیا۔ اس دن کام کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی تھی اور اماں مجھ سے پہلے ہی گھر چلی گئی تھی۔ حویلی کا اور ہمارے چھوٹے سے گھر کا راستہ زیادہ لمبا تو نہ تھا، اسی لیے میں تیز قدموں سے چلتے ہوئے گھر کی طرف جا تو رہی تھی جب انہوں نے سنسان گلی میں مجھے روک لیا۔ وہ 3 مرد تھے، لیکن اس وقت وہ کسی بھیڑیے سے بدتر لگ رہے تھے۔ میں نے چیخنا چاہا تو مراد نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری چیخ کو دبا دیا۔ میں نے پوری قوت سے دھکا دے کر وہاں سے بھاگ نکلی اور بھاگتے بھاگتے اس سرکاری اسکول میں جا پہنچی جہاں پر ایک انجانی قوت نے مجھے بچا لیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا اور کیوں اس نے میری جان بچائی، لیکن اس کی کالی آنکھوں کا سحر میں اپنے پاس محسوس کر رہی تھی۔ تبھی تو اماں کی کڑوی باتوں کا جواب نہ دیتے ہوئے میں اس کے بارے میں سوچتی ہی جا رہی تھی۔ دوسرے دن پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ چودھریوں نے مجھے اور اماں کو بھی ڈیرے پر بلا لیا۔ پھر میں نے رو رو کر سارا قصہ چودھری کو سنا دیا۔ مراد چودھری سے کہنے لگا کہ اسی نے ہمیں اپنے پیچھے لگایا، یہ ہمیں ادائیں دکھا دکھا کر بہت عرصے سے پاگل بنا رہی تھی۔ وہ مجھ پر طرح طرح کے الزام لگا رہا تھا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں وہ الزامات سن کر زمین میں نظریں گاڑے کھڑی تھی۔ پھر چودھری نے جو فیصلہ کیا اسے سن کر میری زمین و آسمان گھوم گئے۔ اس نے سب لوگوں کے سامنے میری اماں سے کہا کہ 1 مہینے کے اندر اندر اپنی بیٹی کی شادی کر کے اسے رخصت کر دے، ورنہ میں اس کا نکاح 1 مہینے کے بعد مراد سے پڑھا دوں گا۔ مجھے اس یک طرفہ فیصلے پر بے تحاشا غصہ آیا۔ اس نے مراد کو کوئی سزا نہ سنائی۔ اس کے دونوں گھٹیا ساتھی بھی بڑی عیاری سے ہنس رہے تھے۔ اماں مجھے لے کر روتی ہوئی وہاں سے لوٹ آئی، پھر گھر پر آ کر مجھ پر برس پڑی کہ تیری وجہ سے کتنی ضلالت ہوئی ہے، میں تیری اس خوبصورتی کو میرا جینا دشوار کر دیا۔ جا کمبخت جا کے اپنے منہ پر جلتی آگ ڈال لے تاکہ میرے لیے تو مصیبتیں نہ کھڑی کر سکے۔ وہ ہمیشہ سے ہی مجھ سے ایسی کڑوے لہجے میں ہی بات کیا کرتی تھی۔ اب میں کس کے سامنے جا کر فریاد کرتی؟ کوئی بھی تو ہماری سننے والا نہ تھا۔ میں غریب یتیم لڑکی تھی۔ لوگ ہمیشہ پیسے اور عزت والوں کا ساتھ دیا کرتے ہیں، جس کے پاس پیسہ ہے اسی کی عزت ہوتی ہے۔ اب اماں نے رشتے والی خالہ کلثوم کو کہہ دیا کہ جو بھی اندھا کانا لولا لنگڑا لڑکے کا رشتہ نظر آئے میری بیٹی کے لیے لے کر چلی آنا۔ اس بدمعاش مراد سے رشتہ کرنے سے بہتر ہے کہ میں کسی معذور لڑکے سے تجھے بھی بیاہ دوں۔ پورے گاؤں میں میری بدنامی ہو چکی تھی۔ اب اماں کو امید نہیں تھی کہ میرے لیے گاؤں سے کسی اچھے گھرانے کا رشتہ آئے گا۔ پھر وہ ایک سرد رات تھی جس نے میری زندگی کا رخ بدل ڈالا۔ اس رات میں کمرے میں دبکی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی جب 3 آدمی گھر کی دیوار پھلانگ کر چلے آئے۔ ابھی میں اماں کو اٹھانے ہی لگی تھی کہ وہ دروازہ کھول کر اندر چلے آئے۔ میں ان کی نظریں پہچان گئی۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور گھسیٹتے ہوئے باہر صحن میں لے گئے۔ اماں اور چھوٹے بہن بھائی جس کمرے میں سوئے ہوئے تھے انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ وہیں تینوں تھے جن میں سے مراد بھی شامل تھا، جو یقیناً مجھ سے بدلہ لینے آج میرے گھر میں گھس آیا تھا۔ میں اچھی طرح جان گئی تھی کہ وہ سب یہ چودھری کی شے پر کر رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ اپنے ناپاک ارادے میری طرف لے کر بڑھتا۔ اچانک کی تیز آندھی چلنے لگی، ہر طرف گرد و غبار اڑنے لگا، مٹی سے سامنے کا منظر دھندلا گیا۔ جیسے ہی آنکھوں کے سامنے مٹی ہٹی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب لمبا چوڑا قد کا ایک نوجوان میری اوٹ کر کے کھڑا تھا۔ اس کا رخ ان شیطانوں کی طرف تھا جو آج پھر میری عزت رون نے میرے گھر گھس آئے تھے۔ پھر اس نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنا ہاتھ بلند کیا اور مراد کو گردن سے دبوچ لیا۔ وہ بڑے بھیانک انداز میں مراد سے کہنے لگا، لگتا ہے کہ اس دن میں نے تم تینوں کو زندہ چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی جو تم لوگ پھر اس کو ستانے یہاں آ گئے۔ آج تو تمہاری لاشیں ہی اس گھر سے جائیں گی۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ان تینوں کو اٹھا کر اتنی زور سے دیوار پر دے مارا کہ وہ بری طرح تڑپ رہے تھے۔ اماں بند کمرے کا دروازہ زور زور سے بجا رہی تھیں۔ وہ تینوں زخمی حالت میں گھر سے بھاگ نکلے۔ کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس وہ عجیب سا نظر آنے والا شخص اب اپنی کالی سحر زدہ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ دوسری بار ہوا تھا جب وہ مجھے بچانے آیا تھا۔ اسے کیسے معلوم ہو جاتا تھا کہ میں کسی پریشانی میں گرفتار ہوں؟
وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ آج میں اس سے جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے، ہر بار میری مدد کرنے کے لیے کیوں آ جاتا ہے۔ تبھی میں اسے نظریں جھکا کر کہنے لگی کہ تم کون ہو؟ آج دوسری بار تم نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے، میری عزت بچا کر۔ وہ 2 قدم چلتا ہوا میرے قریب آیا اور پھر کہنے لگا، میں ایک جنزادہ ہوں، سالوں سے تمہارا منتظر۔ میں حیران رہ گئی، وہ ایک جنزادہ تھا، جنات کا بیٹا؟ وہ میرے پیچھے کیوں آیا تھا؟ میں اسے مزید جاننا چاہتی تھی، لیکن وہ اچانک میرے سامنے سے غائب ہو گیا، مجھے ایک تجسس میں چھوڑ کر۔ لیکن اماں ہانپتی کانپتی کمرے سے نکلی اور کہنے لگی، بیٹی تو ٹھیک تو ہے نا؟ میں اماں سے کہنے لگی، اماں آج ایک اجنبی نے مجھے بچا لیا، ورنہ یہ دوسری بار تھا جب میں برباد ہونے والی تھی۔ اماں نے آج اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ وہ شدید فکر مند تھی۔ پوری رات ہم دونوں ماں بیٹی جاگتے رہے۔ صبح ہوتے ہی اماں چودھری کے ڈیرے پر پہنچ گئی اور اماں نے ساری بات جب چودھری کے کانوں میں ڈالی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ فوراً ہی ان تینوں کو اپنے ڈیرے پر بلا لیا۔ تینوں کی حالت زخمی تھی اور ماتھے اور بازوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ جب چودھری نے یہ کہا کہ امائی سچ کہہ رہی ہے تو وہ تینوں ہی خاموش رہے۔ پھر چودھری نے انہیں غصے سے کہا، تم تینوں آج اور اسی وقت یہ گاؤں چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ، جب تک واپس نہ آنا، جب تک تمہارے دل سے یہ شیطانی خیال نہ اتر جائے۔ وہ لاکھ کہتے رہے کہ اب ہم سے غلطی نہ ہو گئی، لیکن چودھری نے کسی صورت بھی ان کی بات نہیں مانی اور کہہ دیا کہ میں اب مزید تمہیں نہ حویلی میں برداشت کر سکتا ہوں اور نہ ہی اس گاؤں میں۔ اماں نے واپس آ کر مجھے یہ ساری بات بتائی تو میں نے سوچا کہ شکر ہے چودھری کو اس بار اماں اور میری بات پر یقین تو آیا، لیکن پورے گاؤں میں میری بدنامی ہو گئی تھی۔ 2 بار میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ ایک ایک کر کے گاؤں کے سبھی لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا۔ اماں سر پیٹ پیٹ کر روتی اور کہتی کہ اب تو کہیں سے تیرا رشتہ ناممکن ہے، تو ساری زندگی میرے گھر پر ہی بیٹھی رہے گی۔ رشتے والی خالہ نے بھی صاف کہہ دیا کہ تیری بیٹی کے لیے کسی کمانے والے لڑکے کا رشتہ آنا تو ناممکن ہے۔ بھلا کون سا مرد ہے جو یہ برداشت کرے گا کہ اس کی بیوی کے پہلے ہی کسی دوسرے مردوں سے یارانے چل رہی ہوں؟ میں سوچتی کہ میں غریب اور یتیم لڑکی ہوں، اس لیے ہر کوئی مجھ پر انگلی اٹھا سکتا ہے۔ پھر تھوڑے دنوں بعد خالہ کلثوم ایک ایسے شخص کا رشتہ میرے لیے لے کر آئے جو عمر میں مجھ سے 3 گنا بڑا تھا، 4 بچوں کا باپ تھا اور چوتھے بچے کی پیدائش پر اس کی بیوی فوت ہو گئی تھی۔ وہ بہت ظالم اور جابر انسان تھا، اس کی ظالم حرکتیں پورے شہر میں مشہور تھیں۔ اس کی اچھی خاصی زمین جائیداد تھی، لیکن وہ عمر رسیدہ اور شادی شدہ مرد تھا۔ مجھے معلوم بھی نہ تھا، لیکن اماں نے خالہ کلثوم کو ہاں کہہ دی کہ ٹھیک ہے، تم اسے لے آنا رشتے کے لیے۔ پھر ایک دن جب میں گھر پر تھی تو وہ شخص اماں کے ساتھ میرا رشتہ لے کر آ گیا۔ اماں نے مجھے بلایا، میں اس کے سامنے گئی تو مجھے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے بہت کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید لڑکے کا باپ مجھے دیکھنے آیا ہے، لیکن بعد میں اماں نے مجھے بتایا کہ یہی خورشید ہے، اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے تو یہ تیرا رشتہ دیکھنے آیا ہے اپنے لیے۔ اماں کی یہ بات سن کر میرے اوپر بجلی گری۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ اس خورشید نام کے آدمی نے اماں کی ہتھیلی پر ڈھیر سارے پیسے رکھ دیے تھے۔ میں دیکھتی تھی کہ میری اماں لالچی طبیعت کی عورت تھی، ویسے بھی گھر کی غربت نے کافی حد تک اسے چڑچڑا اور خود غرض بنا دیا تھا۔ میں اماں کے سامنے روتی رہی کہ اماں مجھے اس بڈھے سے شادی نہیں کرنی، بھلے ہی میں ساری زندگی کنواری بیٹھی رہوں، لیکن میں ہرگز اس منحوس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ لیکن اماں مسلسل مجھے یہ کہے جا رہی تھی کہ خورشید تیرا نام اپنی ساری زمینیں کرنے کو تیار ہے، اور پھر اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تیرے تینوں چھوٹے بہن بھائی اور میرا خرچہ بھی اٹھائے گا۔ اماں نے خورشید سے میرا رشتہ پکا کر دیا۔ وہ ہر صورت مجھے بیاہنا چاہتی تھی، کیونکہ گاؤں کے لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ میں سوچتی تھی کہ میں اس بڈھے سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، بھلے ہی مجھے گھر سے بھاگ کر جانا پڑے۔ لیکن میں کہتی کہ اگر میں بھاگ گئی تو اماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کا جینا دشوار ہو جائے گا۔ لوگ پہلے ہی ہم پر تہمت لگاتے ہیں، اس کے بعد تو شاید ان کی زندگی اور اجیرن ہو جائے۔ ان دنوں میں بہت دکھی اور اداس تھی، اسی لیے بہت خاموش رہنے لگی تھی۔ پھر ایک رات مجھے ابا کی یاد ستانے لگی تو میں ابا کی قبر پر چلی گئی۔ میں ان کے لیے دعا کی اور پھر وہیں ایک درخت کے نیچے بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد میں واپس گھر لوٹ رہی تھی۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، لیکن مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھا کر گھر کی طرف جا رہی تھی، پھر سوچنے لگی اگر اماں کو معلوم ہو گیا کہ میں اتنی رات کو یہاں آئی ہوں تو بہت غصہ کریں گی۔ تبھی ایک درخت کے نیچے مجھے کوئی کھڑا محسوس ہوا۔ دیکھا تو کالے کپڑے پہنے عجیب سا شخص چادر لپیٹے سر جھکا کر کھڑا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کون ہے جو اتنی رات کا یوں درخت کے نیچے موجود ہے۔
جیسے ہی آگے جا کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی تھا جس نے مجھے 2 بار ان گندے شیطان صرف انسانوں سے بچایا تھا۔ میں اس کے پاس سے گزر کر جانے لگی تو میرے سامنے آ گیا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی، پھر کہنے لگا، میں کب سے تمہارے انتظار میں یہاں منتظر تھا اور تم میرے سامنے سے گزر کر جا رہی ہو۔ میں تھوڑی سی خوفزدہ تھی کیونکہ وہ مجھے پہلے ہی یہ کہہ چکا تھا کہ وہ ایک جن ذات ہے۔ میں نے سنا تھا اگر کوئی جن ذات کسی لڑکی کے پیچھے لگ جائے تو وہ ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ کہنے لگا کہ میں آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے تمہارا منتظر تھا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری زندگی کی ساری پریشانیاں چٹکیوں میں حل کر سکتا ہوں۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی، پھر معصومیت سے کہنے لگی، کیا واقعی ایسا کر سکتے ہو؟ کیا تم میرے اس بھٹے سے جان چھڑوا سکتے ہو جو ان قریب میرا شوہر بننے والا ہے؟ پھر وہ کہنے لگا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تبھی تو تمہاری خاطر بار بار تمہاری زندگی میں آ جاتا ہوں۔ اگر تمہیں میرا ساتھ قبول ہے تو میں تمہیں اپنے ساتھ شادی کر کے اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی، بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ اسی لیے خوفزدہ لہجے میں کہنے لگی کہ نہیں، تمہاری دنیا نہ جانے کیسی ہوگی، میں وہاں رہ سکوں گی یا نہیں؟ اگر میں وہاں ایک بار چلی گئی تو کبھی واپس نہیں آ سکوں گی۔ وہ دھیمے سے ہنسا اور پھر کہنے لگا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس طرح تم انسانوں کی ایک دنیا ہے ایسے ہی ہماری بھی ہے۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، جس طرح میں تمہیں ہر نقصان سے بچاتا آیا ہوں، آئندہ زندگی میں بھی میں تمہارا بھرپور خیال رکھوں گا، تمہیں کبھی کسی پریشانی اور تکلیف میں مبتلا نہیں ہونے دوں گا۔ ایک بار تم ہاں کہہ دو، پھر میں اپنے باپ کو رشتے کے لیے تمہارے گھر بھیجتا ہوں۔ یہ بات صرف تمہارے اور میرے درمیان رہے گی کہ میں ایک جنذات ہوں یا تم کسی جنذات سے شادی کر رہی ہو۔ پہلے بھی ہمارے جنذاتے بہت سی آدمزادیوں سے شادی کر چکے ہیں، وہ خوش باش اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ وہ جنذات مجھے قائل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ میرا دل اس کی باتوں پر تھوڑا تھوڑا یقین کرنے لگا، لیکن مجھے یہ خوف تھا کہ دنیا والے کیا کہیں گے کہ میں نے سارے انسانوں کو چھوڑ کر ایک جنذات کے ساتھ اپنی دنیا بسائی۔ میں اس کی باتوں میں کوئی کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر فوراً ہی اماں کا خیال آیا تو تیز تیز قدم اٹھاتے گھر کی طرف چل دی۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ اس جنذات کی نظروں نے دور تک میرا پیچھا کیا تھا۔ اگلے دن اماں کام کرنے کے غرض سے چودھریوں کی حویلی میں گئی ہوئی تھی۔ چھوٹے بہن بھائی سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے، وہ دوپہر کو ہی واپس آتے تھے۔ میں سارا کام کاج کر کے نمٹا کر لیٹی تھی کہ اچانک ہی دروازہ بجنے لگا۔ میں نے بنا پوچھے دروازہ کھول دیا، دیکھا تو سامنے وہ بڈھا خورشید کھڑا تھا جو مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ میں بھلا اماں کی غیر موجودگی میں اسے کیسے اندر آنے دیتی؟ اسی لیے میں رکھائی سے دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن اس نے ایک ہی جھٹکے میں دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ اب 1 مہینے بعد تیرا مجھ سے نکاح ہونے والا ہے، پھر یہ کیسی شرم؟ مجھے اس کی موجودگی غصہ دلا رہی تھی۔ وہ ایسے کس طرح سے اماں کی اجازت کے بغیر اس گھر میں آ سکتا تھا؟ لیکن وہ بڑے استحقاق سے وہاں چارپائی پر پھیل کر بیٹھ گیا، پھر بڑے تحقیر بھرے انداز میں کہنے لگا، تمہارا گھر کس قدر بوسیدہ اور خستہ ہو رہا ہے، میں تمہاری ماں کو پیسے دے دوں گا، وہ تمہارے گھر کی تھوڑی مرمت کروا لے گی۔ نکاح میں 4 لوگ آئیں گے، دیکھیں گے کہ خورشید کس گھر میں اپنی شادی کر رہا ہے۔ مجھے اس کی باتوں پر شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن میں خاموش کھڑی تھی۔ پھر مجھے چائے بنانے کا کہہ کر خود بڑے آرام سے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دوں، لیکن پھر اماں مجھ سے خفا ہو جاتی۔ پہلے ہی میری حرکتوں سے اسے بہت تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ میں نے جلدی جلدی چائے بنائی، سوچ رہی تھی کہ چائے پی کے یہاں سے دفع ہو جائے گا۔ اچھی طرح سے دوپٹہ اوڑھا اور چائے لے کر اسے دینے کمرے میں گئی۔ اسے چائے دینے کے لیے نیچے جھکی تو اچانک ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وہیں اپنے پاس گرا دیا۔ اس کی یہ حرکت مجھے بہت ناگوار گزری، اسی لیے بنا سوچے سمجھی اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ تھپڑ کھا کر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اچانک اس کی شیطانی ہاتھ میرے دوپٹے کی طرف بڑھے، شاید وہ اسے کھینچ کر مجھے بے عزت کرنا چاہتا تھا۔ تبھی دروازہ زور زور سے بجنے لگا تو وہ گھبرا گیا، ایک دم سے اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگا۔ میں بھی آنسو بھری آنکھوں سے دروازہ کھولنے بھاگی، دیکھا تو دروازے پر اماں تھی، پھر اماں اندر آئی۔ خورشید انہیں دیکھ کر سٹپٹا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اماں کو حقیقت سے آگاہ کرتی، وہ جلدی جلدی خدا حافظ کہتا وہاں سے بھاگ نکلا۔ اماں سیدھی کمرے میں چلی آئی، پھر میں نے نلکے کے پاس جا کر منہ ہاتھ دھویا اور اماں کو حقیقت بتانے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آئی تو حیران رہ گئی، اماں کی جگہ وہی جنذات بیٹھا بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہر جگہ مجھے بچانے کے لیے پہنچ جاتا۔ وہ اپنی بھاری آواز سے کہنے لگا، کہو تو اس شخص کو مزہ چکھا دیتا ہوں، یا اپنے دل سے تمہارے ساتھ شادی کا خیال ہمیشہ کے لیے نکال دے گا۔ میں خاموش رہی، کہنے لگی، اس غلیظ آدمی سے میرا رشتہ اب زندگی بھر جڑنے والا ہے۔ وہ جنذات مجھے کہنے لگا،
تبھی تو کہتا ہوں کہ میرے ساتھ شادی پر راضی ہو جاؤ. میری دنیا میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں ملے گی. تم وہاں بہت خوش رہو گی. وہ اپنی باتوں کے سحر میں مجھے یوں جکڑ لیتا. پھر میں کہنے لگی ٹھیک ہے، اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو کر دکھاؤ، لیکن یہ بات اماں کو نہیں پتہ لگنی چاہیے کہ تم ایک جنزاد ہو. اگر تمہارے گھر والے آئیں گے تو وہ بھی اس بات کی احتیاط کریں کہ یہاں گاؤں میں کسی کو بھی شک نہ ہو کہ میری شادی کسی جنزاد سے ہونے والی ہے. وہ جن میری بات سن کر خوش ہو گیا، اسے میری رضامندی چاہیے تھی. پھر دوسرے دن اماں گھر پر تھیں. شام کو اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی. چھوٹے بھائی نے جا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر 2 اجنبی کھڑے تھے، ایک عورت اور ایک آدمی. میں ان کو سفید آنکھیں پہچان گئی. وہ یقیناً اسی جنزاد کے ماں باپ تھے جس نے انہیں رشتے کے لیے بھیجا تھا. میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. وہ ایک عمر رسیدہ آدمی نظر آ رہا تھا. یقیناً وہ دونوں میاں بیوی ایک جنزاد تھے. وہ اماں کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور ان سے میرا رشتہ مانگ لیا. اماں تو ان کی بات پر حیران رہ گئی. کہنے لگی کہ بہن، میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں، پھر کیسے اپنی بیٹی کا رشتہ آپ سے کر سکتی ہوں، جبکہ میری بیٹی کا رشتہ تو پکا ہو گیا ہے. 1 مہینے کے بعد میں اس کا نکاح کرنے جا رہی ہوں. وہ عورت کہنے لگی کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم ایک شادی شدہ 4 بچوں کے والد سے اپنی بیٹی کی شادی کر رہی ہو، لیکن ہمارا بیٹا بہت خوبصورت ہے، زندگی بھر تمہاری بیٹی کو خوش رکھے گا. میں تمہارے لیے کچھ تحفے تحائف لائی ہوں. پھر ان دونوں نے اپنے لائے ہوئے تھیلے میں سے بہت سی چیزیں نکال کر اماں کے سامنے رکھ دی. میں ان چیزوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی. وہ سونے چاندی کے بنے ہوئے خوبصورت زیورات تھے جو پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے. اماں تو یہ سب دیکھ کر حیران تھی. انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ رشتہ مانگنے والے یہ دونوں میاں بیوی اتنے رئیس خاندان کے ہوں گے. اب اماں تذبذب کا شکار تھی کہ ان کے قیمتی تحفے تحائف دیکھ کر اماں سے انکار بھی نہیں کیا جا رہا تھا. پھر ان دونوں میاں بیوی کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں سوچ کر جواب دوں گی. انہوں نے بڑے پیار اور احترام سے اماں سے بات کی تھی. وہ شخص کہنے لگا کہ بہن، تم فکر نہ کرو، ہم صرف رشتہ مانگنے نہیں آئے بلکہ تم سے بھی تعلق بنانے آئے ہیں. تم دیکھنا، اگر تم نے ہمارے گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا تو زندگی بھر تمہاری بیٹی عیش کرے گی، بلکہ ہم تمہارے پورے خاندان کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہیں. وہ اماں کو آدھا رضامند کر کے چلے گئے تھے. ان کے جانے کے بعد اماں کہنے لگی، دیکھو تو صحیح، پہلی بار آنے پر کون ایسی قیمتی چیزیں لاتا ہے. وہ ان کے آئے ہوئے زیورات اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی. خوبصورت سونے کا سیٹ، ساتھ ہی میں 2 سونے کی قیمتی کنگن بھی موجود تھے. اماں کہنے لگی، مجھے خورشید کا ڈر ہے کہ کہیں اس بات پر بگڑ نہ جائے، آخر کو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. میں غصے سے اماں کو کہنے لگی، اماں، وہ ایک بڈھا اور ہارا ہوا شخص ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس دن وہ آپ کی غیر موجودگی میں گھر آیا تھا اور اس نے میرے ساتھ ایک گندی حرکت کرنے کی کوشش کی تھی. وہ فطرتاً بھی اچھا آدمی نہیں ہے. پھر اماں مجھے کہنے لگی، لگتا ہے تیرا اس رشتے پر دل آ گیا ہے، تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتے. سوچ رہی ہوں کہ خورشید کو منع کر کے ان کو ہی ہاں کہہ دیتی ہوں. میں اماں کی بات پر شرما کر چپ ہو گئی. پھر دوسرے دن اماں نے خالہ کلثوم کو بلوا کر خورشید کے رشتے سے انکار کر دیا. کہنے لگی، میری بیٹی کو سخت ناپسند ہے اور اس نے میری غیر موجودگی میں گھر میں آ کر اچھا نہیں کیا. اسی لیے میری بیٹی نے دھمکی دی ہے کہ اگر اس کی شادی خورشید سے ہوئی تو وہ خودکشی کر لے گی. خالہ کلثوم کو یہ بات سن کر غصہ آیا. اماں کو دھمکیاں دیتی ہوئی چلی گئیں کہ دیکھنا خورشید تمہارا کیا حال کرے گا. اماں تھوڑی ڈری ہوئی اور خوفزدہ تھی، لیکن میں نے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. پھر جاؤ 2 میاں بیوی رشتہ لے کر آئے تھے. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرنے کے لیے موجود ہیں. اب اماں اس جنزادے کے ماں باپ کو ہاں کہنے والی تھی. 2-3 دن یوں ہی گزر گئے لیکن وہ دوبارہ آئے ہی نہیں. پھر ایک رات میں چپکے سے اٹھی. میں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہوگا، اسی لیے دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی اس سنسان گلی سے گزر کر اس سرکاری اسکول میں آ گئی. چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں جنہیں میں بآسانی پھلانگ سکتی تھی. یہ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی نڈر ہو گئی تھی میں. مجھے ذرا سا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا. پھر میں چاروں طرف نظریں دوڑانے لگی. اچانک ہی مجھے درختوں کی سنسناہٹ سی محسوس ہوئی. تبھی بہت سے لوگوں کے کودنے کی آوازیں آئیں. میں بری طرح خوفزدہ ہو گئی. اچانک ہی چاروں طرف سے بڑے بڑے کالے لباس میں خوفناک آنکھوں والے جنزادوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا. میں بلا سوچے سمجھے یہاں آ گئی تھی. یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے علاوہ بھی یہاں کئی جنزادے ہوں گے. وہ بڑے بھاری لہجے میں مجھے کہنے لگے، لڑکی، یہاں کیا لینے آئی ہو؟ جانتی بھی ہو کہ ہم یہاں آباد ہیں، پھر بھی اپنی موت کو دعوت دینے آ گئی. خوف سے کانپنے لگی. اس سارے جنزادوں کے درمیان میں اس جنزادے کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی. اچانک ہی زوردار آواز ابھری اور وہ سارے جنزادے پیچھے ہٹتے چلے گئے. میری جان میں جان آئی.
جب میں نے دیکھا کہ وہ جنزادہ ان سارے جنزادوں کو کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی میرے لیے یہاں پر آئی ہے، تم سب یہاں سے چلے جاؤ اور اسے ڈرانے کی کوشش نہ کرو، میں خوف سے رونے لگی۔ وہ جنزادہ میرے پاس آیا، اس نے دھیمے سے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو میرا سارا ڈر خوف جاتا رہا۔ میں اسے کہنے لگی کہ اماں اتنے دنوں سے تمہارے ماں باپ کے آنے کی منتظر ہیں، لیکن تم ہو کہ تم نے پلٹ کر انہیں دوبارہ بھیجا ہی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں جانتا تھا کہ تمہاری ماں انکار نہیں کرے گی، اسی لیے اماں ابا تمہارے لیے ایک خوبصورت محل تیار کرنے میں لگے ہیں، کیونکہ جب تم رخصت ہو کر ہماری دنیا میں آؤ گی تو پہلے سے ہی ایک ایسا شاندار گھر تیار ہونا چاہیے جو تمہارے لائق ہو۔ میں اس کی بات پر حیران تھی، پھر اسے کہنے لگی کہ بس کل ہی اپنے ماں باپ کو اماں کے پاس بھیج دینا تاکہ رشتہ پکا ہو جائے۔ پھر وہ مجھے چھوڑنے میرے گھر تک آیا، میں اس کی موجودگی میں اپنے آس پاس محسوس کر رہی تھی۔ پھر دوسرے دن جنات کے ماں باپ کے آنے پر اماں نے ان سے میرے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ اس بار بھی وہ ڈھیر سارے فروٹ اور زیورات لے کر آئے تھے، اماں کے لیے ڈھیر سارے قیمتی سوٹ اور میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے بہت سے کھلونے۔ اماں ان سے کہہ رہی تھی کہ میں ایک بار اپنی بیٹی کا ہونے والا سسرال دیکھنا چاہتی ہوں تاکہ میرے دل کو تھوڑی تسلی ہو جائے۔ اماں کی یہ بات سن کر میں گھبرا گئی، سوچنے لگی کہ وہ جہاں رہتے ہیں وہ تو سب کی نظروں سے پوشیدہ جگہ ہے، پھر اماں بھلا میرے سسرال کیسے جا سکتی تھی؟ لیکن جنزاد کے ماں باپ بڑے اطمینان اور بڑے لہجے میں کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے بہن، جیسے آپ کی مرضی، آپ جس دن کہیں گے ہم آپ کو لینے کے لیے آ جائیں گے۔ پھر دوسرے دن اماں کے کہنے پر وہ جنات انسانی شکل میں اماں کو لینے آ گئے۔ میں گھبرا رہی تھی لیکن اس نے مجھے اشارہ کیا کہ فکر نہ کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس نے نہ جانے کون سا گھر اماں کو دکھایا تھا۔ جب اماں واپس آئیں تو ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، کہنے لگی زہرا تیرے تو نصیب ہی کھل گئے، اتنا شاندار سسرال تجھے ملا ہے، میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ تیری قسمت اتنی اچھی ہوگی۔ پھر یہ بعد میں مجھے پتہ چلا تھا کہ اس نے اپنی طاقت سے دوسرے کسی گاؤں میں خوبصورت گھر اماں کو دکھا دیا تھا۔ اب اس دن رات کے ماں باپ کے دیے ہوئے پیسوں سے اماں میری شادی کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ محلے پڑوس کی عورتیں آتی اور اماں کو کہتی کہ کیا تیری بیٹی کی شادی کے لیے چودھریوں کے گھر سے پیسہ آیا ہے؟ اماں تو نہ کر کے انہیں جواب دیتی ہیں، کیوں، میں بھلا چودھریوں کی ایک پیسہ کیوں لینے لگی؟ یہ تو میں نے جوڑ جوڑ کر اپنی بیٹی کے لیے پیسہ رکھا ہوا تھا۔ جو شادی کے دن قریب آ رہے تھے میں خوف زدہ سی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ میں اپنی زندگی کا یہ کٹھن فیصلہ کر تو چکی ہوں، لیکن نہ جانے آنے والی زندگی کیسی ہوگی۔ اماں تو بیچاری بڑی خوش دکھائی دے رہی تھی، اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی بیٹی ان کی پیٹھ پیچھے ایک بڑا کھیل کھیلنے جا رہی ہے۔ پھر اپنے دل کو یہ سوچ کر تسلی دے دیتی کہ جس طرح باقی آدمزادیاں بھی تو اس جنزاد کی دنیا میں رہ رہی ہیں، میں بھی رہ لوں گی۔ جب شادی میں ایک ہفتہ رہ گیا تو میں اس جنزاد سے ملنے رات کے 12 بجے سے اسکول میں جا پہنچی۔ اس دن کی طرح آج جنزادوں نے مجھے نہیں گھیرا تھا۔ میں اسے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ جب بارات لے کر آئیں گے تو ہمارے گاؤں والے یہ جان جائیں گے یہ ایک جنزاد کی بارات ہے۔ پھر اس نے مجھ سے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ میں اپنی بارات رات کو لے کر آؤں گا، رات کی تاریکی میں شادی ہوگی، نہ ہی گاؤں والوں کو معلوم ہوگا نہ ہی تمہاری اماں کو کوئی شک ہوگا۔ پھر رات کی اس تاریکی میں رات گئے تک اس سے باتیں کرتی رہی اور پھر حسب معمول وہ مجھے گھر تک چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر تیزی سے یہ دن بھی گزر گئے۔ اس رات اماں نے میری شادی کی ساری تیاریاں مکمل کر لی۔ جنزاد کے گھر والوں نے اماں کو صاف کہہ دیا کہ شادی میں کسی بھی غیر کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ اماں بھی اس بات پر راضی تھی کیونکہ ہمارے رشتہ داروں نے کبھی تنگ دستی میں ہمیں نہیں پوچھا۔ پھر اماں نے سوچا کہ جب شادی کے اخراجات سارے ہی وہ اٹھا رہے ہیں تو پھر مجھے ان کی باتوں پر اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب جیسے ہی رات کی تاریکی ہوئی میں دلہن بن کر جنزاد کی بارات کا انتظار کرنے لگی۔ اماں مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ کسی لڑکی کو بلا لیتی ہوں، وہ تمہاری مدد کر دے، لیکن میں نے اماں کو صاف منع کر دیا۔ کہا کہ نہیں اماں، وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے اگر آپ نے کسی کو بلا لیا تو۔ میرے چھوٹے بہن بھائی بھی اچھے کپڑے پہن کر گھوم رہے تھے، اماں نے بھی آج خوبصورت جوڑا پہنا تھا۔ گھر میں خاموشی لیکن سکون تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جب رات کی تاریکی میں وہ جنزاد میری بارات لے کر آیا، محلے پڑوس میں کسی کو خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ اماں نے خاموشی سے مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں سوچنے لگی کہ جنزاد کی دنیا میں جانے کے بعد نہ جانے میں دوبارہ اماں اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھ بھی پاؤں گی یا نہیں۔ اماں نہیں جانتی تھی کہ وہ انسان نہیں بلکہ جنزاد کی بارات ہے۔ انہوں نے مجھے دعاؤں تلے رخصت کر دیا۔ اب وہ بارات گھنے جنگلوں کی طرف جا رہی تھی۔ چلتے چلتے میں تھک گئی، مجھے نیند آئی تو جنزاد نے مجھے کاندھے پر اٹھایا اور پھر میں ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانی ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک خوبصورت گھر میں پایا۔ وہ گھر تھا یا کوئی محل میں یہ سمجھ نہ پائی تھی،
آج سے پہلے میں نے اتنا شاندار گھر نہیں دیکھا تھا۔ میں اپنی خوابگاہ میں لیٹی تھی، جہاں پر ریشمی پردے، خوبصورت فانوس اور نرم گداز بستر بچھا ہوا تھا۔ چاروں طرف پھول بکھرے ہوئے تھے، ان کی مہک میں پورے کمرے میں محسوس کر رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر دیکھوں کہ باہر کیا ماحول ہے، مگر ڈر بھی لگ رہا تھا کہ نہ جانے ان کے ہاں جنزادے اور جنزادیاں کس طرح کا برتاؤ کرتی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد 4 جنزادیاں اندر آئیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ دلہن صاحبہ صبح ہو گئی ہے، آپ اٹھ کر تیار ہو جائیں۔ میں حیران تھی کہ میں پوری رات سوتی رہی اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی، پر ان 4 جنزادیوں نے مجھے تیار کیا اور کھانے کے لیے نیچے لے گئیں۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی۔ بالکل مجھے اپنے گاؤں جیسا ماحول لگ رہا تھا، لیکن یہ گھر بہت شاندار تھا۔ گاؤں کے گھر تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ میں نے دیکھا 3-4 اور لڑکیاں بھی ہنس بول رہی تھیں، وہ بھی میری ہی ہم عمر تھیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ بھی شادی شدہ ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں اور گلے میں ڈھیر سارے زیورات پہن رکھے تھے۔ وہ ہر فکر سے آزاد آپس میں یوں باتیں کر رہی تھیں جیسے دنیا کا کوئی غم ہی نہ ہو انہیں۔ میں بھی ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ انجان نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس میں سے ایک لڑکی کہنے لگی، لگتا ہے یہ لڑکی بھی دنیا کی زندگی سے تنگ آ کر یہاں پر آ گئی ہے۔ پھر دوسری کہنے لگی، ہاں دیکھو تو صحیح کتنی خوبصورت ہے، لگتا ہے اسے بھی لوگوں نے ستایا ہوگا۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر ایک لڑکی کہنے لگی، تمہاری شادی بھی جنزاد سے ہوئی ہے کیا؟ میں نے کہا، ہاں میں نے ایک جنزاد سے شادی کی ہے، لیکن میری بہت بڑی مجبوری تھی۔ اس لڑکی نے ٹھنڈی سانس بھری اور پھر کہنے لگی، میرا نام سویرا ہے، میں بھی بڑی مجبور لڑکی تھی، اپنی خالہ کے گھر میں رہتی تھی۔ میرا کزن نہایت آوارہ اور نشئی لڑکا تھا۔ میں خالہ کے گھر رہنے کے باوجود بھی محفوظ نہ تھی۔ اس نے کئی بار مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ جب میں نے خالہ سے اس بات کی شکایت کی تو خالہ نے میری کسی بات کا یقین نہ کیا، بلکہ الٹا مجھے ہی مارا پیٹا۔ میرے ماں باپ مر چکے تھے، میں بھلا کس کے سامنے جا کر فریاد کرتی۔ اسی لیے ایک رات غصے میں گھر چھوڑ کر جنگل میں آ گئی۔ وہاں پر میری ملاقات ایک جنزاد سے ہوئی جو بہت مہربان اور نیک طبیعت کا مالک تھا۔ میں بری طرح رو رہی تھی۔ اس نے مجھے سہارا دیا اور دلاسا دیا کہ میں زندگی بھر تمہارا خیال رکھوں گا، اگر چاہتی ہو تو میرے ساتھ میری دنیا میں چلو۔ یوں وہ مجھے لے کر یہاں آ گیا۔ میں کسی شہزادی کی طرح زندگی گزار رہی ہوں۔ میں اس لڑکی سویرا کی باتیں بڑے دھیان سے سن رہی تھی۔ اس کی کہانی واقعی دکھی کر دینے والی تھی۔ پھر دوسری لڑکی بھی اپنے ساتھ ہونے والے ظلم بتانے لگی کہ کس طرح اس کی سوتیلی ماں اسے مجبور کرتی تھی اس کے سوتیلے ماموں سے نکاح کرنے۔ وہ 50 سال کا آدمی تھا اور 3 شادیاں پہلے کر چکا تھا۔ 2 بیویوں کو تو اس نے گلا دبا کر مار ڈالا۔ شادی سے انکار پر اس کی سوتیلی ماں اور سوتیلے ماموں دونوں نے مل کر اسے بری طرح مارا پیٹا۔ تبھی وہ ایک دن خودکشی کرنے کے لیے ایک نہر کے کنارے کھڑی تھی، جہاں پر اس کی ملاقات ایک جنزاد سے ہوئی۔ اس نے بھی اسے دنیا کے سارے غم بھول جانے کو کہا اور پھر اپنی دنیا میں چھوڑ کر وہ یہاں آ گئی۔ وہ ساری لڑکیاں اپنی اپنی کہانی سنا رہی تھیں۔ پھر میں نے بھی ان سے اپنی کہانی سنا دی کہ کس طرح گاؤں کے 3 آدمیوں نے میری بار بار عزت لوٹنے کی کوشش کی، تو پھر میں مجبور ہو کر اس جنزاد سے شادی کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ وہ لڑکیاں کہنے لگی، تم یہاں خوش نصیب ہو، تمہاری ماں نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں رخصت کیا، یقیناً جنزاد تمہیں تمہاری ماں سے ملوانے لے کے جائے گا۔ پھر میں ان ساری لڑکیوں کے ساتھ ہنسی خوشی اس جنزاد کے ساتھ رہنے لگی۔ ایک دن مجھے اماں کی یاد ستائی تو میں نے اسے کہا کہ مجھے اماں سے ملنے جانا ہے۔ وہ بہت خوشی سے اس بات پر راضی ہو گیا، مجھے لے کر اسی گاؤں آ گیا۔ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتی تھی، لیکن کہنے لگا، دیکھو میں نے اپنے آپ کو صرف تمہارے سامنے ظاہر کیا ہے، اب میں سب کے سامنے ظاہر ہو کر اپنی سچائی نہیں بتا سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری ماں مجھے پہچان جائے اور پھر وہ تمہیں میرے ساتھ بھیجنے پر راضی نہ ہو۔ جب میں کافی دن بعد گھر گئی تو اماں سر پکڑے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، میری بچی یہ ظلم کیوں تو نے اپنے ساتھ کر لیا؟ تیرے جانے کے بعد کلثوم آئی تھی، مجھے بار بار کہنے لگی کہ تو نے اپنی بیٹی کا رشتہ کس گھر میں کیا ہے، لیکن میں نے اسے بتا کر ہی نہ دیا۔ وہ گاؤں کے مولوی کے پاس جا کر تیرا حساب کتاب کروا کر آئی تو اسے معلوم ہو گیا کہ میں نے تیری شادی ایک جنزاد سے کی ہے۔ کلثوم، یہ بات پورے گاؤں میں پھیلا چکی ہے، میں نے اپنی بیٹی کسی انسان کے ساتھ نہیں بلکہ ایک جنات کے ساتھ بیاہ دی ہے۔ تو سچ سچ بتا، کیا وہ جنات ہیں جو رشتہ لے کر ہمارے گھر آئے تھے؟ میں اماں کے سامنے نظریں جھکا کر بیٹھی تھی۔ پھر کہنے لگی، ہاں اماں، اس بڈھے خورشید سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں کسی جوان جنزاد سے شادی کر لیتی، وہ مجھے خوش رکھتا ہے، میری طرح اور لڑکیاں بھی ہیں جو اس کے محل میں رہتی ہیں۔ اماں بے تحاشا رو رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، میں نے تیرے ساتھ ظلم کیا ہے، زیورات اور پیسے کے لالچ میں آ کر تجھے ان کے ساتھ بھیج دیا۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور کہنے لگی، اس میں
تیری کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ میں نے ہی اس بات کے لیے راضی کیا تھا وہ رشتہ لے کر تیرے پاس آئے۔ پھر میں نے اماں کو پوری کہانی بتائی، کس طرح اس جنذات نے مجھے 2 دفعہ ان آدمیوں سے بچایا، ورنہ اب تک تو میں شاید اپنی عزت کھو چکی ہوتی۔ اماں حیرت سے یہ بات سن رہی تھی، پھر کہنے لگی چھوڑ دے بس، میں تجھے اب وہاں جانے نہیں دوں گی۔ میں اماں سے کہنے لگی اماں اب میری شادی ہو گئی ہے، اب مجھے ہر حال میں اس کے ساتھ واپس جانا ہوگا۔ میں تو صرف تجھ سے اور اپنے بہن بھائیوں سے ملنے آئی تھی، یہ دیکھ میں تیرے لیے کتنے اچھے تحفے لے کر آئی ہوں۔ اب اماں کی زندگی بھی بدل گئی تھی، اسے چودھریوں کی چاکری نہ کرنی پڑتی تھی، میرے چھوٹے بہن بھائی بھی اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ پھر میری اماں سے کہنے لگی اماں تیرے پاس اب اچھی خاصی دولت آ گئی ہے، تو ایسے کر اس گاؤں کو چھوڑ کر شہر چلی جا، وہاں پر چھوٹے بہن بھائیوں کا مستقبل بھی سنور جائے گا اور تیری زندگی بھی بدل جائے گی۔ اماں نے میری بات کی تائید کی تھی۔ شام ہو گئی تو وہ جنذات مجھے لینے آ گیا، اب میں واپس اسی کے ساتھ اس کی دنیا میں جا رہی تھی۔ یہاں ہر طرف چہل پہل اور رونق تھی۔ پھر جنذات مجھے کہنے لگا اماں ابا نے تمہارے آنے کی خوشی میں ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ پھر محل میں رہنے والی جنزادی نے مجھے دلہن کی طرح تیار کیا اور مہمانوں کے سامنے لے کر آ گئی۔ وہ سب جھک جھک کر مجھے ادب سے سلام کر رہے تھے، جیسے میری بہت تعظیم کر رہے ہوں۔ میں نے دیکھا وہ ساری آدمزادیاں بھی دلہن کی طرح تیار ہو کر وہاں بیٹھی تھیں۔ یہ سب ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ اگرچہ میں نے کٹھن زندگی چنی تھی، لیکن اس زندگی میں سکون تھا، عزت اور محبت تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر میں اس بڈھے خورشید سے شادی کر لیتی تو کبھی بھی خوش نہ رہ پاتی۔ اماں نے زبردستی میری شادی اس سے کر دینی تھی۔ اپنے لیے یہ فیصلہ کر کے میں نے اچھا کیا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی لڑکیاں اچھے دنوں کی اس میں ظلم و ستم سے سہ کر اپنی زندگی مشکلوں میں گزار کر ہمت ہار جاتی ہوں گی۔ کئی لڑکیاں تو ایسی ہوتی ہوں گی جو موت کو گلے لگانا پسند کرتی ہوں گی۔ اگر میری ان آوارہ آدمیوں کے ہاتھوں عزت لٹ جاتی تو شاید میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہتی۔ اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود بھی میرے لیے گاؤں سے کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں آیا، کیونکہ میں غریب اور یتیم لڑکی تھی۔ اور پھر اس آوارہ شخص نے 2-3 دفعہ میری عزت خراب کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ یہ بات سارے گاؤں والے جانتے تھے، وہ اپنی بیٹیوں کا سایہ بھی مجھ پر نہ پڑنے دینا چاہتے تھے۔ میں نے اس جنذات کے ساتھ زندگی گزار کر اپنے لیے ایک اچھا فیصلہ کیا تھا۔ میں اداس ہوتی ہوں تو وہ چاروں لڑکیاں میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں، پھر ہم دنیا جہان کی باتیں کرتے ہیں۔ اماں کی یاد آتی تو ہے، ان سے ملنے کے لیے کبھی کبھار شہر چلی جاتی ہوں۔ وہ شہر میں بڑے آرام سے اور سکون سے اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔